آج اسی طرح جو ہے لوگ قرض لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور قرض کیسا گناہ کبیرہ ہے معلوم؟ ادھار کیسا گناہ کبیرہ ہے؟ ادھار ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اور جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ ادھار ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے، اگر لوٹاتا نہیں ہے، نیت نہیں لوٹانے کی، ہاں نیت ہو تو الگ بات ہے، نیت بھی نہیں ہے، لوٹانا بھی نہیں ہے، تو ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، اور جو کبھی 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 معاف نہیں ہوتا، بائی ڈیفالٹ اس کی معافی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس چیز کو، ہم سمجھ لیجئے، یاد رکھیے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے قرض کے۔ اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے۔ شہادت کیا درجہ ہے؟ پہلے اس کو تھوڑا سمجھ لے تو پتہ چلے گا شہید کے سب معاف کیوں ہوتے ہیں اور یہ کیوں چھوٹ جا رہا ہے۔ شہادت وہ درجہ ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں جو شخص شہید ہوتا ہے اور جب شہادت کے بعد جو زخم اسے لگتا ہے اور جس زخم سے پھر وہ مر جانے والا ہے، شہید ہو جانے والا ہے، اس زخم کا خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ ہے شہید۔ دوسرے روایت میں آتا ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں، اس کی روح سبز رنگ کے پرندوں میں جنت میں ڈال دی جاتی ہے۔ ان پرندوں کی گھونسلے سبحان اللہ اللہ کے عرش سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہر صبح جاتا ہے اور جنت میں جہاں جاتا ہے چرتا ہے، پھرتا ہے، اڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور آ کر رہ جاتا ہے۔ پھر روز قیامت اللہ ان روحوں کو پرندوں میں سے نکال کے ان کے جسموں میں ڈال دے گا، اور شہید ایسے اٹھیں گے جو زخم تھے ان زخموں میں سے خون نکلتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو یہ ہے شہید۔ شہید کا یہ درجہ ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک انسان کو جو ہے جہنم سے نکالیں گا اور بلائیں گا میرے پاس، لاؤ ایک بندے کو، میرے جہنم میں ہے لیکن بندہ تو ہے اللہ، لاؤ میرے پاس۔ اللہ پوچھیں گا میرے بندے جہنم کیسی لگی تجھے میری؟ وہ کہیں گا اللہ اس سے بدترین کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے زیادہ یاتنائیں اور تکلیفیں میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اللہ کہیں گا اسے واپس ڈال دو۔ دوسرے کو کہیں گا ایک بندے کو لاؤ، ایک نیک بندے کو جنت میں جو گیا وہ آئیں گا اور اللہ پوچھیں گا کہ میرے بندے جنت کیسی لگی؟ وہ کہیں گا اللہ بس سب کچھ مل گیا جو سوچا تھا۔ اللہ کہیں گا اور کچھ چاہیے؟ تو بندہ کہیں گا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہیں گا اور کچھ چاہیے؟ بندہ کہیں گا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ پوچھیں گا اور کچھ چاہیے؟ بندہ کہیں گا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرماتے ہیں پھر جب انسان کو اس بندے کو لگے کہ اللہ رکنے والا نہیں ہے، کچھ تو بھی مجھے بولنا ہی ہے اللہ کو، اللہ آفر دے رہا ہے بولنا ہی پڑے گا، تو وہ شخص شہید ہوگا۔ وہ کہیں گے اللہ دنیا واپس جانے کا پھر موقع دیا جا کے شہید ہو کر آؤں۔ اللہ کہیں گا وہ چھوڑ کر باقی مانگو، وہ نہیں ہو سکتا، جاؤ جنت میں واپس چلے جاؤ۔ تو شہید وہ شخص ہے جو دنیا میں آ کر اس عمل کو کرنے کی خواہش کرے گا جنت سے نکل کر۔ کیا درجہ ہے؟ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ جنت میں جب انسان جائیں گے تو صرف شہداء کے درجے 100 درجات ہے جنت، اور ہر درجے میں سے پہلے سے لے کر دوسرا زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ یہ ہے شہید۔ لیکن شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے، قرض۔ ایک اور روایت آپ نے فرماتے ایک شخص شہید اللہ کی راہ میں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید اللہ کی راہ میں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید اللہ کی راہ میں، پھر زندہ کیا جائے، تب بھی اس کا قرض معاف نہیں ہوگا۔ باقی بہت اچھی بات ہے، کسی کو قرض دیا ہو اور وہ واپس نہیں کر رہا تو اب اس کا دل تنگ ہوتا ہے کہ یار کاش میں نہ دیتا، دیکھو پھنس گئے پیسے، تو کیا اب بھی اس کو ثواب ملے گا؟ دیکھیں یہ تو ایک فطری تقاضا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ ہاں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ اس کے مطابق کوئی عمل کر لے، مطلب اس پہ مثال کے طور پہ طنز کر دے، طلب میں سختی کرے، اسے بےعزت کرے، نجی محافل کے اندر اس کا تذکرہ کرے کہ یار بڑا دیکھو عجیب آدمی، قرضہ لے کے دبا کے بیٹھ گیا، دیتا نہیں ہے، اس طرح کے جب وہ معاملات کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب سے محروم کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ یہ صدقات کے بارے میں ہے تو یہ اس کا ثواب کے بارے میں ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تکلیف پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب سے ہی محروم کر دے۔ ایک یہ نوجوان نے کہا، اس کو بڑا ڈپریشن ہے اس سلسلے میں، کہ لوگ کہتے ہیں جی غصے کی حالت میں طلاق کیا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بعد اوقات بیٹے وغیرہ یا قریبی کوئی دوست کھڑے ہو کے کہتے ہیں جنازے کے ٹائم میں کہ بھائی اس کا قرضہ میں اتار دوں گا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ رسمی سا جملہ ہوتا ہے، بعد میں کوئی اتارتا وغیرہ نہیں ہے، تو کیا ان کے صرف اس طرح اعلان کرنے سے مردہ بری ذمہ ہو جائے گا اور قرض ان کے ذمہ ہو جائے گا، یا مردہ بھی قابل گرفت رہے گا؟
دیکھیں جواب یہ ہے کہ صرف اعلان کر دینے سے مردہ بری ذمہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر قرض باقی رہے گا اور میدان محشر میں اس شخص سے نہیں بلکہ اس مردے سے ہی مطالبہ کیا جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض مرنے سے منع فرمایا ہے کہ جس سے ہو سکے وہ قرض نہ لے، اور لے تو فوراً اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ مختصر سے پہلے میں بریک لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس مسئلے کو میں مزید ذکر کروں گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرض کی مذمت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند تھا کہ قرض لیا جائے اور پھر اس کو ادا کیے بغیر انسان فوت ہو جائے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ ایک شخص کے اوپر قرض تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان پر کسی کا قرض تھا؟ عرض کی کہ جی ہاں، تو فرمایا کہ تم ہی اس کی نواز